अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पाकिस्तान में अगर आपने रहना है या पाकिस्तान में आना जाना, तो आपको झूठ में महारत हासिल होनी चाहिए। आपको खुशामदी बनना पड़ेगा। ये भी ख्याल रखे कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त आई हुई है, उनके मुतल्लिक आपको अपने ख्यालात तब्दील करने होंगे। और ये भी कहना होगा कि 75 साल में हमने बेशुमार तरक्की की और अल्लाह ताला के फजल से वो सबको नजर आ रही है। जो भी नुकसान हुआ वो इमरान खान के दौर में हुआ। ये पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने बचना था, और 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, वो सब कुछ ठीक हुआ। अपने लोगों के कारनामे आपने बयान करने हैं और ये भी बताना है कि जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट में है और जो भी उनकी सरपरस्ती कर रहे, रोजाना डॉलर देखे, अगर 6 रुपये का 5 रुपये का फर्क पड़ रहा है तो पाकिस्तानियों के लिए फायदा है। जो पाकिस्तानी यहाँ से पैसे भेजेंगे, पहले ज़ाहिर है $100 के जितने मिलते थे उससे ज्यादा मिलेंगे। आपने इस तरह की बातें करनी है और खुशी का इजहार करना है कि हम तरक्की कर रहे हैं। और जो भी नुकसान 75 साल में हुआ, आपने कहना उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो 9 मई को हुआ। 9 मई का नुकसान इतना बड़ा है कि वो दूसरी जंग अजीम में भी नहीं हुआ दुनिया का। वो जो अमेरिका में आपके इल्म में है, वो भी नुकसान हुआ था, वो भी कम था। 9 मई का नुकसान इतना बड़ा है कि दो जो बम गिरे थे वहां पे जापान पे, वो इतने बड़ा नुकसान नहीं उन्होंने किया। और ये भी आपने साथ कहना कि जितने भी हमारे इदारे वो 100% काम ठीक कर रहे हैं, और यूरोप तो उनके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है। यूरोप के इदारे जो है, हमारे पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके मुकाबले में पता ही नहीं उनको काम का। जो तरक्की याफ्ता मालिक है वो गलत तरीके के साथ तरक्की कर गए, उन्होंने हमारा हक मारा और वो तरक्की कर गए और फिर हम पीछे रह गए। लेकिन पीछे का लफ्ज फिर भी नहीं आपने बोलना। और जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, वो भी आपने सारा दिन जब भी अपने अकाउंट पे बैठना है, जब भी आपके पास टाइम हो, आपने तारीफ करते जाना और फिर मक्खन लगाते जाना मौजूदा गवर्नमेंट की तरक्की याफ्ता मंसूबे जो आप सबके इल्म में है। ये नहीं कहना कि वहां पे बेगुनाह लड़कियों को जो मुसीबत पड़ी हुई है, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, वो भी आपने यही कहना है कि ये उनके साथ ठीक किया जा रहा है। इंसानी हकूक की जो वहां पे खिलाफ वर्जी हो रही है, आपने कहना नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो गलत कह रहा है, ये ठीक हो रहा है। इंसानी हकूक यही होते हैं, लोगों पे तशद्दुद करो, लोगों के हाथ बांध के एक कमरे में 100 बंदे को लटा दो, ये इंसानी हकूक है। असल में जो अक़वाम मुत्तहिदा की है वो आपने कहना हमें उसकी पता ही नहीं है ना। कोई आटे की लाइन में मर जाता है तो आपने कहना कि जनाब उसकी आई हुई थी वहां पे मौत, और वो ज़ाहिर है वहां पे गया तो मर गया, तो इसमें इस गवर्नमेंट का क्या कसूर है। अगर सैलाब आ जाए तो आपने कहना जनाब ये खुद ही तो कह रहे थे कि कराची में सिंध में पानी नहीं है, तो जब सैलाब आ गया तो इसमें शुक्र करना चाहिए कि हर तरफ पानी पानी आ गया। ये चंद चीजें मैंने आपको बताई है, अभी और बहुत कुछ है। फिर जो हमारे पास इस वक्त पार्लियामेंट है, आपने कहना दुनिया के जो ज़हीन तरीन लोग हैं वो उस पार्लियामेंट में इस वक्त कौम के फैसले करते हैं। और ये भी नहीं कहना कि वहां पे कोई कौम की बात नहीं होती। अगर वो 9 मई की बात कर रहे हैं तो वो कौम की बात ही कर रहे हैं। कौम के लिए ज़ाहिर वहां बैठते हैं, सोचते हैं, खाबे शाबे खाते। अगर वो कोई खाना खा रहे हैं वहां पे, आपको ये भी इतराज है कि वो बड़ा महंगा खर्चा मर्चा करते, तो आपने कहना कि दाने दाने पे मोहर लगी हुई है। हर बंदे की वो जो रिज़्क उसकी किस्मत में है वो उसने खाना ही खाना। और फिर अगर फर्ज करें पेट्रोल महंगा होता है
تو کہنا ہے کہ جناب یہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہوا کہ لوگ گاڑی کم چلائیں. جب گاڑی کم چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر دھواں کم ہوگا, جو فضا ہے وہ صاف رہے گی. اور ایک اور دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ نہیں رہتے وہ پیسے بھیجتے ہیں, انہوں نے ڈالر بھیجتے رہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ڈالر کتنے کا ہوا ہے, وہ یورو ڈالر پاؤنڈ بھیجتے رہنا. انہوں نے کرنسی پاکستان نہیں جانا, کیونکہ پاکستان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اس وقت مشکلات میں اگر ہے بھی ہے تو آپ نے کہنا بالکل کوئی مشکل نہیں, یہ ڈالر ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ پاکستان اور خوشحال ہو جائے. ہاں, اگر آپ نے فرض کرے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا اور آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا, پھر آپ کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جائے گا, آپ کا پاسپورٹ کینسل پاکستانی کر دیا جائے گا. آپ دوسرے ممالک کا تو یہ کر نہیں سکتے, ورنہ وہ بھی کر دیتے. پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف دی جائے گی. کسی کے ساتھ آپ کی تصویر ہے, وہ غلطی سے بھی کھنچوا کے چلا گیا تو اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو خواتین ہیں, بہنیں ہیں, اور بھی جو گھر میں خواتین ہوتی, بیٹیاں ہیں, ان کو بھی اٹھا کے لیے جائیں گے اور پھر ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو عدالت میں پیش نہیں کریں گے. وہاں پہ عدالت جب پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں ہے تو وہ کہے گی کہ ہم نے تو پورے پاکستان کی پولیس سے پوچھا, ہمیں پتہ نہیں, اور وہ بندہ غائب ہو جائے گا, دوبارہ نہیں ملے گا. مار دیں گے یا اس کو قید کر دیں گے. ایجنسیوں کی بھی تعریف کرتے رہنا, ہماری ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیاں ہیں, یہ بندہ خود ہی غائب ہو گیا, ایجنسیاں اس میں شامل نہیں ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج کے متعلق آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, اور جو جرنیل ہیں ان کی بھی تعریف کرنی ہے. آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ایوب نے بڑی خدمت کی پاکستان کی, یا نے خدمت کی, یا وہ جو جنرل رانی والا کیس تھا وہ جھوٹ تھا, لوگ جھوٹ بولتے تھے, وہ سچ نہیں بولتے تھے. ضیاء الحق نے بڑی خدمت کی. پھر اور بھٹو نے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دیا, اور بھٹو آج بھی زندہ ہے وہاں پہ سندھ میں بھی, پاکستان کے کئی علاقوں میں. اس کو بھی نہیں مرنے دینا آپ نے. یہ تعریف بڑی ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا بھٹو مر گیا تو سندھ میں آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی, پنجاب میں شاید نہ بڑھیں. اور عمران خان کے خلاف آپ نے بولنا. عمران خان کے متعلق آپ نے یہی کہا کہ جو ورلڈ کپ تھا وہ غلطی سے عمران خان جیت کے لے آیا, اور اس میں عمران خان کو کوئی کمال نہیں تھا. عمران خان جو اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن گیا وہ عوام کی غلطی سے بن گیا, عوام کو شعور نہیں تھا, عوام کو پتہ نہیں تھا. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نہ چھوڑا جائے عدالتوں میں. جس طرح آج وہ جو ہے وہ راشدہ صاحبہ جو ہے وہ لاہور میں, ان کو بھی ریمانڈ پہ دے دیا 2 دن کے لیے. تو یہ کلیے اگر تو آپ استعمال کرتے رہیں گے پھر تو آپ پاکستان میں ٹھیک چلتے رہیں گے. اور سر نہیں اٹھانا, بالکل آپ نے آزادی کا نعرہ نہیں لگانا, کیونکہ آپ ایک غلام قوم ہے, آپ کو آزادی کا حق ہی نہیں, آپ کیوں حق مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ آزادی کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو غائب کر دیا جائے گا, آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, کل پارلیمنٹ بڑا یہ اس پہ رات دن لگی ہوئی ہے, جس سے خوشحال پاکستان وجود میں آئے گا. ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھتی نظر آئیں گی, بہتی نظر آئیں گی, بیٹھتی نہیں بہتی نظر آئیں گی. اور اپنا کیا نام ہے, لوگ جو ہے وہ بڑی مزے کی زندگی گزاریں گے, آپ بھی سکون سے رہیں گے. آپ نے کہیں جانا ہے تو اپنی گاڑی میں پی ٹی آئی کا جھنڈا وغیرہ نہیں آپ نے رکھنا, ورنہ وہ گاڑی کو آگ بھی لگ سکتی ہے, کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتی ہے, پولیس مقابلے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے, آپ دہشت گرد بھی بن سکتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں. سارا فوکس آپ نے 9 مئی پہ رکھنا ہے کہ 9 مئی کو جو سانحہ گزرا ہے
یہ پاکستان کی تاریخ کا قیامت تک نہ بھولنے والا ہے۔ آپ نے نہیں کہنا کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، یہ کہنا ہے کہ وہ حملہ اس لیے کیا کہ ججوں کو پتہ چلے کہ عوام نواز شریف کے ساتھ تھے، آپ غلط فیصلے کر رہے۔ آپ نے نہیں کہنا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے وہ گیٹ پھلانگنے گئے اور اس کی ٹیم آ گئی لوٹے پکڑ کے وہاں پہ، وہ کہنا کہ عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ عبادت کی اور ججوں کے لیے دعا کی۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں جو پی ڈی ایم کے حق میں ہو، ان کی تعریف آپ نے کرتے جانا، چاہے وہ رات 12 بجے عدالت کھلے۔ جو دوسرے فیصلے ہو آپ نے کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جج ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آڈیو ویڈیو آپ نے جو نکلنی ہے وہ ساری عمران خان پہ ڈالنی ہے، کوئی بھی نکال لے، ہر چیز آپ نے اس پہ ڈالنی۔ 3.5 سال گورنمنٹ پہ، 75 سال میں سے وہ 3.5 سال کے اندر جو نقصان ہوا، 9 مئی کا نقصان ہے، اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا 25 مئی کو وہ جو ہوئے تھے لوگ، آپ کے علم میں جو ظلم ہوا تھا، جو آنسو گیس اسلام آباد پھینکی گئی، جو لاہور میں پھینکی گئی، یہ لوگوں کی صحت کے لیے اچھی تھی، ان کو یہ اگر ہوا جائے گی اندر، آنسو گیس والی آنکھوں میں جائیں گی، ان کی آنکھیں کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ ایک محب وطن پاکستانی، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا آپ کو احتیاطی تدبیر بتا دوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔